رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی علی التہامی سید الجلیل السراج المنیر والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات علیہ السلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی نہ بن جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں صفی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، امام حسین عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ضرور آمین کریے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل اور پرآشوب دور میں تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک تو مسبب الاسباب ذات ہے، کوئی سبب پیدا فرما اور اپنے خزانے سے اپنے رحم کی خصوصی شفقت میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا سیلاب زدگان کے حال پہ رہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک اور پرآشوب دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سنا۔ آخری دعا میں والوں آمین کہہ کے سوال تشریف لے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں، ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے سے تبسم آ سکے۔ تکلیف میں سمجھے تو صلوات بلند آواز سے ہمارا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ میرے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہو وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفائیں بھر دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ سندھی مجھے آتی تو نہیں ہے، میں ہندی آپ کے لیے غالباً نیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے مولانا کیا فرما رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے۔ محمد والے ویسے محمد کا ذکر ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اچھا ہی کہہ رہے تھے۔ جہاں جتنی آپ کو میری بات سمجھ ہے، آپ کیا کہ التماس ہے کہ مجھے دار اردو میں دیجیے گا، سندھی میں پتہ لگ سی اسی کی فرما رہے ہیں۔ جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفائیں بھرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سننے والے کو پتہ ہو کہ میں کس بارگاہ میں بیٹھا ہوں، سننے والے کو اس بات کا ادراک ہو کہ جس بارگاہ میں میں جا کے بیٹھا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے۔ یہ جن حادیوں کو میں نے مانا ہے وہ ہستیاں کون ہیں۔ تاریخ کہتی ہے رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاند اپنے ہنڈونے میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ میرے مولا علی علیہ السلام بستر، آپ داد نہ دیجیے گا، آپ مسکرا دیں گے تو میری نوکری ہوگی۔ اچھا میں پڑھ بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت رہا ہوں تو اس پہ آپ کا مسکرانا یا چہروں کو کھلتا رکھنا آپ کی مجبوری ہے۔ داد نہیں دینی، بس ایسے دیکھنا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی۔ جناب سلمان نے اس ماحول کو دیکھا اور علی علیہ السلام کے قریب آ کے فرماتے ہیں یا علی اگر اجازت دیں تو مدتوں سے ایک سوال سلمان کے سینے میں ٹھاٹھے والا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کر سکتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ۔ تو جناب سلمان نے محمد نے ہاتھ مان کے فرمایا یا علی کوئی مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں، آپ کا نام علی ہے، آپ کائنات آدم و عالم کی مشکل کشا ہے، بلکہ اگر کوئی مشکل آپ کے در کے آگے سے گزر جائے تو اس مشکل کا نام کشا ہو جاتا ہے۔ یا علی کوئی جو مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں، تو ویسے پوچھ رہا ہوں یا علی کوئی مشکل ہے ایسی جو آپ کو بھی مشکل لگتی ہو؟ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک اگر آپ نے مسکرا دیا، میرے 14 سے 15 گھنٹے کے سفر تھا جنہوں سرے کی جانے ملک پھینک گیا اور میں اسی پہ راضی راضی چلا جاؤں گا، بس مسکرا دیجیے گا۔ یا علی کوئی مشکل آپ کے لیے بھی مشکل ہے؟ تعریف کے لیے جاگتے ہیں سلمان کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، کان میں منہ رکھ کے علی نے مسکرا کے دھیمے لہجے میں فرمایا سلمان کوئی مشکل علی کے لیے مشکل نہیں، لیکن ایک مشکل علی کے لیے بڑی مشکل ہے کہ میں بندوں کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میں بندہ ہوں۔ میں بندوں کو
چشم انسانیت نے سامعین دیکھا نہیں، مورخ کے قلم میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ لکھ سکے کہ مانگنے والے نے علی سے سوال کیا اور علی نے اسے خالی واپس بھیجا۔ تاریخ نے دیکھا ہی نہیں کہ سوالی نے سوال کیا اور علی نے پھر اسے خالی واپس، ایسا تاریخ میں ہوا ہی نہیں۔ تاریخ کہتی ہے ایک بندہ علی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے یا علی میں اتنی دیر سے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک جگہ پہ مطمئن کھڑے ہیں اور آپ کے پاس کوئی یمن سے، کوئی ہند سے، کوئی سندھ سے، کوئی ایران سے، کوئی عراق سے، کوئی شام سے، تمام قرآن سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں اور مشکل یا علی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، یا علی کبھی ان کا سوال مکمل نہیں ہوتا آپ انہیں جلدی سے جواب بھی دے دیتے ہیں، اور یا علی وہ دل میں اطمینان بھر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ یا علی تقاضۂ بشریت ہے، سوال مکمل ہونے کے بعد ٹھہرا کریں، ٹھہرنے کے بعد سوچا کریں، سوچنے کے بعد پھر توقف کے بعد انہیں جواب دیا کریں۔ یا علی جلدی سے جواب دیتے ہیں، فطرت کے خلاف ہے، عجیب نہیں لگتا؟ تاریخ کہتی ہے جمال کے رخ پہ جو والی نجف سے مانگتے ہیں وہ اپنے ہاتھ بلند کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے جمال کے رخ پہ جلال آیا، علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور مسکرا کے فرماتے ہیں ذرا بتا کتنی انگلی ہیں تیرے ہاتھ کی؟ کہنے لگا 5۔ علی نے فرمایا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بھلا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے۔ فرمایا جاہل تجھ میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے، تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے پوری کائنات ہے۔ تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، اور جیسے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے نا، ایسے علی کے سامنے تمام کائنات۔ تھوڑے تھوڑے ہاتھ اپنے کھول کے جیسے یہ گھڑی اچھی لگی ہے اسے دوسری اچھی نہیں لگتی، اور مسکراتے بھی گئے۔ تاریخ کہتی ہے کتاب کا نام ہے مناقب ابن شہر عاشور، ابن شہر عاشور کتاب اسلام سے۔ اس کتاب میں لکھا ہے میرے مولا کائنات ایک بار ایک بازار سے گزر رہے تھے اور ایک درزی کی دکان کے باہر سے گزرے۔ اب میرے مولا کائنات نے ایک عجیب منظر دیکھا، درزی اندر کپڑے کی سلائی کر رہا ہے اور درزی ساتھ ساتھ گانے بھی گا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے علی خود چڑھ کے اس کی دکان کے اندر چلے گئے، جو پیچھے تشریف سے فرمایا بندہ خدا تو کام بھی کر رہا ہے، تو گانے بھی گا رہا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو سلائی بھی کرتا اور ساتھ ساتھ تو تلاوت قرآن بھی کرتا۔ میرے مولا کائنات نے یہ درس دیا تھا، وہ مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا نہیں ہوتا جو علی کے چاہنے والوں کو قرآن سے دور کرے، نماز سے دور کرے، دین سے دور کرے۔ علی کا شیعہ اور نمازی نہ ہو، علی کا شیعہ اور اس کے نزدیک قرآن کی ویلیو نہ ہو، علی علیہ السلام کے شیعہ اور نامحرم کی جانب اپنی نظریں اٹھا، علی علیہ السلام تو بس علی جیسے متقی کا شیعہ اور شرابی سے ہاتھ ملایا۔ سامعین پریشان ہوئی، علی علیہ السلام کا شیعہ اور مجلس سے اٹھ کر کسی کی غیبت کرے، علی علیہ السلام کا شیعہ اور دن میں کئی مرتبہ جھوٹ بولے۔ دین اپنی مرضی کا نام نہیں، خود کو دین کے نقشے قدم پہ چلائیے، خود کو اس نظریے پہ چلائیے جو دین ہے، ویسے نہ چلیے جیسے آپ کی مرضی۔ دین اپنی مرضی کا تو نا خدا حافظ کی مکتب محمد و اہل بیت محمد ہے ہی نہیں، وہ بندہ خود ولی والا کہلوا ہی نہیں جس کے نزدیک نماز کی ویلیو نہیں۔ چلا جائے نا دنیا میں اور تھوڑے راستے، ناراض بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ میں حقیقت بیان ہے۔ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں تلاوت قرآن کر، کپڑے بھی کاٹ اور تلاوت قرآن تو وہ ہے جو علی کی اولاد نے نو کے سنا سے بھی نہیں چھوڑا۔ کیا فائدہ اس بندے کو شیعہ کہلوانے کا جس کی الماری میں سالہ سال پڑھ رہے اس کے پاس کھولنے کا وقت بھی نہ ہو؟ میں تجھے نہیں پتا قرآن کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا کہ قرآن اتنی بڑی پاور کا نام ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کروں گا۔ فرمایا تلاوت قرآن بھی کر۔ اب اس نے علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی
مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، پروناؤنس کرنا تو دور کی، گفتم دور کی بات ہے، میں تو لکھا ہوا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تاریخ علی نے اس گناہگار کے لہجے میں سچائی کی جھلک دیکھی، مسکرا کے فرماتے ہیں ذرا کان قریب کر، اس نے کان قریب کیا، اب میرے مولا کائنات خطیب منبر سنزول لینا، اس درزی کے کان میں چند کلمات کہے، کلمات کہنے کی دیر تھی، چہرہ دور کیا تو جو کہہ رہا تھا نا کہ میں عربی پڑھ بھی نہیں سکتا، اس نے علی کے سامنے ہاتھ مان کے کہا بادشاہ مجھے حکم کریں سورہ طٰہٰ سناؤں، سورہ بقرہ سناؤں، سورہ انجیل سناؤں، سورہ یاسین سناؤں، الحمد سناؤں، والناس سناؤں، حکم کریں میں آپ کو کون سا سورہ کہاں سے قرآن کا کون سا رکوع سناؤں، میں ارمانی جاؤں گا واپس، اگر زبان میں سننے سمجھنے کے بعد مسکرا ہاتھ ماروں یا لڑوں داد لوں تو کیا فائدہ، اگر کوئی بات کر کے چلے جاؤں اور میرے بعد ہی کام آ جائے تو خدا کی قسم یہی علی کے پاس سسکری کا توسہ آخرت ہے اور میں گیا۔ یہ دو باتیں میری مرضی کے سن لیں اور اس کے بعد نوکری، اور یا علی یا علی بتائیں قرآن میں کہاں سے کیا سناؤں؟ تاریخ کہتی ہے بازار میں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، وہ دیکھو علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، وہ دیکھو علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، وہ دیکھو میرے بھائی ہاتھ کھولنا اور ہاتھ بلند بھی کرنا، وہ دیکھو علی نے درزی، کوئی فائدہ نہیں اس ہاتھ کا جو سارا دن بلند ہوتا رہے اور خدا کی قسم ید اللہ کے ذکر میں بلند نہ ہو، وہ دیکھو علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، وہ دیکھو علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، لوگ اکٹھا ہو کے حیران ہو رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے پھر پھڑپھان صدا لگائی، اور زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ میں درزی کو حافظ قرآن بنا دوں، فرمایا میرا نام علی ہے مجھے پہچانو، میں صرف درزی کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتا، میں قرآن لانے والے کو بچوں کا درزی بھی بنا سکتا، میں صرف میں بالکل مسائل کے نیڑے آ گیا ہوں، اب مجمع نے داد نہ دی تو ہو آپ کی میری لڑائی جائے گی، مجھے وہ عقل کا اندھا، میں وہ بھی پڑھتا ہوں مجمع چپ کر گیا ہو لڑائی جائے گی، مجھے نہیں دیکھنا ادھر دیکھنا ہے، جوان پتہ میں تو ہاتھ اٹھا کے والی کی نظر کو سلام نہیں کرتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا، میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کہتا ہاتھ کھولو تو ہاتھ چاہو، ان مجھے سردی سے نہیں باندھے گئے اس جگر میں، ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا کتاب یاد ہے نقطہ، اگر پریشان ہیں تو میں اپنی پریشانی میں مزید اضافہ کروں، خوش ہونے کا دل ہے تو ایسا شعر سناؤں کہ سینے میں باد صبا یا نسیم کا ایسا جھونکا آ جائے کہ خدا کی قسم خاک نجف کا ایک ذرہ بھی اگر اڑ کر علی عباس کی جھولی میں گر گیا تو میں بھی دعویٰ کر سکوں کہ میں بھی کوئی مصر کا بازار خریدنے کے لیے آیا ہوں، میں مصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بہت بڑا باب بند کر کے جا رہا ہوں، ادھر دیکھ رہے بندہ بتانے جو ہاتھ میں اٹھائے، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جس سر کیمرہ مین کیمرہ پھیر کے ویڈیو بنائے بندہ دکھائے جو ہاتھ نہیں اٹھانا، مجھے وہ عقل کا انداز سمجھ نہیں آتا، جسے ہوئی میرا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا، اور شعر ہے فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا، مل کے نہ رہے حیدری، فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا، ٹائم بچا اگلا شعر سن، ٹائم بچائیں ٹھیک ہے، داد میں دیتی میں تیری سنگری لا رہے اپنی 10 دن چھوڑا سا تیری آپ لے رہے سر جی مشرا ہے
سر جی مصرع مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے. اتنا بڑا شعر پڑھوں کہ یاد ہے. جو آ گئے ہیں نا ان کا ویلکم بھی کر رہا ہوں, اور جو تیڑ کے بیٹھتے ہیں نا کہ ہم نے نہیں جانا انہیں آئی نبی. مصرع مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ, دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. لیکن نجف رسا نہ رہے. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں. یاسر مکسی کے آپ کو 4 مصرع سنا. علامہ عرفان حضرات صاحب میرے محترم کہتے تھے مجمع داد نہ دے تو خود کو خود داد دو. اندر والا خطیب مطمئن رہنا چاہیے, تو پریشان ہو جائے تو روٹین خراب ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. اور شعر سنو سر جی, شعر ہے. ہائے ہائے. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے, والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں, ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں. کربلا دب چکی ہوتی, کربلا کب کی ختم ہو چکی ہوتی اگر کربلا کی تاریخ پہ یہ 2 پہلو نہ ہوتے. ایک اسود کا تیر, ایک سکینہ کی تماچا. دنیا نے سوچنے پہ مجبور کی ہوئی ہے خدا کی قسم کہ ان 2 بچوں کے کیا قصور تھے. علامہ نقل پر آج ہم سے نقل صاحب فرماتے ہیں, آج ہم سے سوال کرتے ہو کہ ہم 1400 سال بعد بھی کیوں روتے ہیں. سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہم سے کہتے ہو ہم 1400 سال بعد کیوں روتے ہیں. فرما کہتے شام میں غریبہ جنہیں رونے کا حق تھا انہیں تمہیں رونے دیے. ایسی کیسی بہنیں ترستی نہیں بھائیوں کی لاش پہ رونے, کیسے کیسے بیٹیاں تڑپتی نہیں, کیسے کیسے بیٹے ترستے. آپ کو 2 مصرع سناتا ہوں. حق ادا ہو گیا, ممبر کروں گا, ممبر چھوڑ دوں گا, بات اور نہیں تو ایک روایت پڑھوں گا. سامعین ادھر دیکھیے گا, ایک لفظ ہے, سر اٹھا کے مجھے دیکھیں. لفظ ہے پہنچتا, اردو زبان کا لفظ ہے. پہنچتا کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا. پنجابی چاہتے ہیں پوچھنا, کسی چیز کو کسی چیز سے پہنچنا, صاف. شعر سنیے. مصرع ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا بہنوں کی ندا سے. میں جلدی کر وہی شاہ مقدمین پڑھتے تھے جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کہاں. بازار شام, مولوی شام سے کچھ فاصلے پہ سادات کے بہت مولا کی قسم شدید تھکاوٹ, اتنی بھی ٹانگوں میں ہمت نہیں کہ وجود کا بوجھ اٹھا سکیں, بہت مشکل سے نکلنے پڑے, جو بھی ہو سکے. ملک شام سے کچھ فاصلے پہ سادات کا قافلہ روکا گیا تاکہ کچھ دیر رک کے آرام کیا جائے. جس جگہ کو آرام کے لیے چنا گیا تاریخ کہتی ہے وہ جگہ دراصل ایک عیسائی کا باغ تھی. عیسائی کے باغ میں آل رسول قیدی بنا کے لائی گئی. باغ کے اندر نیزے کھڑی کیے گئے اور نیزے کی نوک پہ سر اور تلاوت قرآن کی.
سید الشہداء تلاوت قرآن نو کے سنا پہ بھی نہیں چھوڑ. جس بندے کے گھر خدا کی ذات نے ایک دن کی بھی بیٹی جیسی رحمت بھیجی ہے، بالخصوص وہ حائض ہے. عیسائی کے باغ کے اس کونے پہ سید الشہداء کا سر نو کے سنا سے تلاوت کر رہے ہیں، باغ کے اس کونے پہ اسی عیسائی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی، دونوں آنکھوں سے نابینا. طبیبوں نے جواب دے دیا کہ عیسائی تیری بیٹی کی آنکھوں کو نور نہیں مل سکتا، بینائی نہیں مل سکتی. نام آمنہ، عمر 4 سال، دین مسیحی. تاریخ کہتی ہے اس کے کانوں تک تلاوت کلام کی آواز ہے. سمجھ نہیں لگتی تھی کون پڑھ رہا ہے، لیکن کچھ ایسا محو ہوئی تلاوت کی آواز میں کہ رہ نہیں سکی، اٹھی بغیر کسی سہارے کے آواز کا پیچھا کرنا شروع کیا. اس بندے کے سینے میں پتھر ہے جس نے ہائے بھی نہیں کیا، لڑکھڑاتی، گرتی، سنبھلتی، ٹھوکریں کھاتی، ہاتھ کے آسرے پہ بالآخر چلتی چلتی وہ بچی اس نیزے کے نیچے آ گئی جس کی نوک ہے حسین. ایک منزل بتا میں اب دکھائی دے نہیں رہا تھا، فطرت کے قانون کے مطابق اوپر رخ کر کے کھڑی ہے. زمان و مکان سے بے نیاز ہو کے بس تلاوت سننے میں محو. اب جھولی پھیلائے ہر بندہ اور مانگے. میں جملہ بڑا منظوری کرتا، جو دعا رکی ہوئی ہے ایک بار مانگنا ضرور، خلوص سے دل سے کوشش کرنا کہ آنسو نہ آئیں. ایسے کھڑی ہے، تلاوت سن رہی ہے. تاریخ کہتی ہے اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں. اس کی آنکھوں کو نور مل گئی، آنکھوں کو بینائی ملی تو تڑپی. بدن بغیر کچھ سر ہیں، یہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں بغیر بدن کے. تاریخ کہتی ہے محو تھی، ہوش نہیں تھا کہ یہ کیا. لیکن اس نے ایک منظر ایسا دیکھا، اسے نیزے بھی بھول گئے. اگر تو ہائے بھی نہیں کر سکتا تو سر نیچے کر لے، اس سے زیادہ میں رعایت نہیں دے سکتا. قیامت سے بدنی جملے. اس نے منظر دیکھا، اسے نیزے بھول گئے. منظر کیا تھا؟ تاریخ کہتی ہے اس نے دیکھا تو نیزوں کے ساتھ چند زخمی بیویاں گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے. اب سامنے ایک بی بی تھی جو باقی بیویوں کی سالار محسوس ہوتی تھی. وہ چلتی چلتی اس بی بی کے پاس گئی. اس نے کوئی دنیا دارانہ دعائی جملے نہیں بولے، بس دونوں ہاتھوں سے اس بی بی کو جھنجھوڑا. اس بی بی نے گھٹنوں سے سر اٹھا کے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اسے دیکھ رہی تھی. آمنہ نے اس ضعیفہ کے سامنے ہاتھ ہائے 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 اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی آپ روتی کیوں ہیں؟ بی بی آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، اگر آپ کو کوئی دکھ ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانی اس نیزہ سوار سے کیوں نہیں بیان کی؟ ابھی ابھی اس نے میری آنکھوں کو نور دیا ہے، یہ لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے. ابھی ابھی اس نے مجھے بینائی دی ہے، اپنی پریشانی اس نیزہ سوار سے کیا حالت ہوگی بیان کریں. تاریخ کہتی ہے اس بی بی نے اور رونا شروع کر دیا. وہ پہلے سے زیادہ روئی، وہ مزید رو رہی تھی. ان بیویوں کی اوٹ میں سے ایک اور 4 سال کی بچی باہر آئی. وہ بچی آمنہ کے سامنے آ کے کہتی ہے آمنہ میں تجھے جانتی ہوں، تو انہیں کچھ نہ کہنا، یہ بڑی تکلیف میں ہے. ان کے رونے کی وجہ یہ ہے جس کریم نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا، یہ اسی کی تو بہن رو رہی ہے. میں آخری جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری یا کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو. دل میں حسرت نہ رہے، رات قبر میں یاد آئے کہ حسین بادشاہ کی دکھیا بیٹی کے حق میں ایک ہائے کی تھی. یہ سادات سے معافی مانگ کے. تاریخ کہتی ہے جب آمنہ نے اس 4 سال کی بچی کی بات سنی نا کہ یہ اسی نیزہ سوار کی بہن ہے، تو آمنہ نے پلٹ کر اس بچی کو بھی نہیں دیکھا، وہ بہن کو بھی نہیں دیکھا. وہ آنکھیں پھاڑ کے نا دیکھتے 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 انہیں قدموں سے واپس پلٹی. اس 4 سال کی بچی کی بات سن کے واپس پلٹی اور نیزے کے نیچے آ کر ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مظہر العجائب بادشاہ
اور میری سمجھ میں تو تیری کریمی ہی نہیں آتی، اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دے رہا ہے، تیری اپنی بیٹی کے کان زخمی ہیں۔ تو غیر دیاں دھیاں نکھی دے لے، تیری اپنی دھی دے کناں چو رات جاری ہے۔ تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دے، وہ روتی روتی باغ کے دروازے، او بابا قریب آ، بابا ادھر آ، بابا دیکھ میری آنکھوں کو نور مل گیا۔ وہ عیسائی دوڑتا دوڑتا آیا، بیٹا تیری آنکھوں کو بینائی کیسے ملی؟ اس نے کہا بابا وہ جو اندر نیزہ سوار ہے نا، بابا کرتا تلاوت ہے، لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے، بابا شفائیں بانٹ رہا ہے، اور بابا اس نے میری آنکھوں کو نور دیا۔ وہ آگے بڑھا باغ میں داخل ہونے کے لیے، بیٹا ہٹ میں اس کا شکریہ ادا کروں، ابھی باغ سے 3 قدم دور تھا، یہ بیٹی سامنے آگے کہتی ہے بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ تمہیں اندر نہیں ہو۔ اس نے کہا بیٹا اس نے تیری آنکھوں کو نور دیا، میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اس نے ہاتھ مان کے کہا بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ ہے، تو نے اندر نہیں آنا، اس کی وجہ یہ ہے ابھی ابھی جس کریم نے مجھے آنکھیں دی ہیں نا، اندر اسی کی بہنوں کے سر پہ چادر نہیں ہے، اور بابا اس کی بیٹی کے کانوں سے خون جاری ہے۔ ایک جملہ کہہ لوں، اجازت دیں دیو، میں ایک جملہ جی بزرگ اجازت دے ہوتا، میں ممبر چھوڑ رہا تھا، بابا اس کی بیٹی کے کانوں سے خون جاری۔ تو صداقرین تو مسائل سن دے رہا ہوں کہ دربار شام میں یزید دی دھی رملہ میری 4 سال دی سین کو آنکھا، میری سین دی کنے دور ڈٹھے نا، تو فرمائی یزید دی دھی یہ دور تیرے نہیں، یہ دور میرے۔ مضمون سن کر نہ تاکہ وہ جملہ سننا جڑا شاید تو سننا سنے ہو۔ یزید دی دھی میری 4 سال دی سین نوا کیا، حسین بادشاہ دی دھی کوئی دلیل ہے بھئی یہ دور تینڈے میڈے نہیں، میری سین آکھیا دلیل ہے، یزید دی دھی آکھیا دلیل دے، میری مخدومہ معافی میں، میری سین آکھیا ہوں گھر جا انہ درن لہا تے غور نال ڈیک، جے انہ درن تے خون دے داغ ہوئے تو دور میڈے، داغ نہ ہوئے تو دور تینڈے۔ تیری اکھم سلام کرا میرا ویر، کیڑی سونی ہے تیری ویر، شرع زمانی نصیب ہوئی، علی اکبر بادشاہ دی نالین میں سنتا، گل میں کرنی ہے ہائے میرا ویر کرنی ہے، میں پر سنتا ہوں۔ یزید دی دھی اٹھائیں دور لہا کے ڈٹھے کہ خون دے نشان، میں من گئی ہوں حسین بادشاہ دی دھی دور میڈے نہیں دور تینڈے، اے لیلن پا حسین بادشاہ دی دھی 4 قدم پچھے ہٹ کیا دیئے، رملہ بس ہون میڈے نہیں ہون تینڈے۔ او بندہ حسین بادشاہ دی دھی تو معافی منگے جڑا ہم ماتم نہ کرے، ممبر میں چھوڑ چلے، جی دی دھی آکھیا دینی نا قبول کر پہندی کیوں نہیں؟ میری سین دی ڈھا نکلی دے رو کے فرمائے یزید دی دھی میرے قریب آ، میں غور نال ویکھ، میں دور کی میں پاواں میرے کن ختم ہو گئے، میرے کنچ دور پاون دی جا کوئی نہیں، میرے بابا یمن جی میرے